کل 15 اگست ہے دوستو. آپ ذرا غور کیجئے 15 اگست کے اوپر کہ آج اسکول اور کالجوں کے اندر مسلمان بچیوں کو نچایا جاتا ہے، مسلمان بچیوں کو ڈانس کروایا جاتا ہے، 15 اگست کے نام پر مسلمانوں کی عزت و آبرو سے کھیلا جاتا ہے. اور یہ جتنے بھی مسلمانوں کے بھی اسکول اور کالج ہیں ان میں سے بھی بعض کو ذرہ برابر بھی شرم و حیا نہیں آتی ہے. ان کو بھی حیا نہیں آتی ہے کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے. یہ سب کو اسٹیج پر نچا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر نامحرموں کی آنکھوں کی زینت بنایا جاتا ہے اور وہاں پر ڈانس کروا کر نامحرموں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی جاتی ہے. میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسے ہم اور آپ مسلمان ہیں؟ ہماری بچیاں 15 اگست کے نام پر اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر ڈانس کرتی ہیں، ناچ گانے کرتی ہیں. اس لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن کی بچیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہے، برائے مہربانی ان بچیوں کو 15 اگست پر اسکول اور کالجوں میں نہ بھیجا جائے. اور اگر بھیجا جائے تو یہ شرط رکھی جائے کہ ہماری بچی اسٹیج پر ڈانس نہیں کرے گی، ہماری بچی گانے اور ناچ نہیں کرے گی، ہماری بچیاں وہ کام نہیں کرے گی، ہرگز نہیں کرے گی جن کاموں کی اجازت شریعت ہمیں نہیں دیتی ہے. ہماری بچیاں وہ کام نہیں کرے گی جو بے حیائی ہے. اس لیے ہم اپنی بچیوں کے ساتھ میں یہ شرط لگا کر اسکول ان کو بھیجیں. اور اگر اسکول اور کالج والے ان باتوں کو نہ مانے، ان شرطوں کو نہ مانے، تو میرے دینی بھائیوں اپنے بچوں کو اس اسکول اور اس کالج سے ہٹا لیا جائے، اس کو نکال لیا جائے. کیوں؟ یہ ان کے ایمان کے اوپر سراسر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. کیونکہ تکلیف ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری امت کی بہنیں، ہماری امت کی بیٹیاں، مسلمان بیٹیاں، مسلمان بہنیں غیروں کی آنکھوں کی زینت بن رہی ہے. اندر سے گوارا نہیں کرتا ہے. اگر آپ لوگوں کے اندر بھی ذرہ برابر بھی غیرت ہے، شرم و حیا ہے، تو آپ ان باتوں پر عمل کیجئے اور جو بھی باتیں کہی گئی ہے ان پر ذرا غور و خوض کر کے آپ اپنی عقل سے سوچے اور سمجھے کہ یہ بات بالکل سراسر غلط ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بچوں کو 15 اگست کے بارے میں بتایا جائے. آج دیکھیے مسلمانوں کی تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی اتہاس کو ختم کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانا چاہتا ہے. انہیں بتانا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے برادران وطن نے بھی مل کر سبوں نے ساتھ دیا اور سبوں نے اس دیش میں، اس دیش کی آزادی میں حصہ لیا. مسلمانوں کی تاریخ کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا ہے. آپ دلی کے لال قلعے کو دیکھ لیجیے، تاج محل کو دیکھ لیجیے، قطب مینار کو دیکھ لیجیے، میسائل مین اے پی جے عبد الکلام کو دیکھ لیجیے، جنہوں نے اس دیش کو ڈیفنس سسٹم وغیرہ دیا، پرمانو بم دیا، ایٹم بم دیا. یہ تمام چیزیں مسلمانوں نے دیا ہے. صرف اور صرف اس دیش سے محبت کی وجہ سے، اس دیش کی محبت کے بنا پر علامہ اقبال نے کتنا اچھا گیت لکھا ہے، کتنا اچھا انہوں نے نظم لکھا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں ان کے یہ گلستاں ہمارا. میرے دینی بھائیوں، چاہتے علامہ اقبال تو وہ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا مکہ ہمارا، لیکن انہوں نے نہیں لکھا. کیوں؟ کہ ہمیں اس دیش سے محبت ہے، ہمیں اپنے وطن کی مٹی سے محبت ہے. اس لیے انہوں نے لکھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں ان کے یہ گلستاں ہمارا.